نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما سبھی ذمہ داران، خصوصاً ہمارے برادران ملت میں سے سوامی جی ہیں، ہمارے ایم ایل اے صاحب ڈاکٹر وجے صاحب ہیں، ڈاکٹر سشیل صاحب ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں لیتے ہوئے مجھے اپنے وقت کو تیزی سے استعمال کرنا چاہیے، اور سبھی کے نام بھی چونکہ کنڑا میں ہیں تو میں کچھ نام لوں اور کچھ نہ لوں، اس سے اچھا ہے کہ اپنے بزرگوں کی میں اجازت ہی لے لوں۔ اقبال نے کہا تھا کہ وہ دانہ سبل ختم الرسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ محترم شرکائے جلسہ بھائیوں بہنوں، میں چاہتا ہوں کہ اس موقع سے ہمارے علماء کی موجودگی سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے کچھ احساسات شیئر کروں، بجائے اس کے کہ میں کو خطاب کروں، اور بس ٹھیڑ کچھ باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ دو چیزیں الگ ہیں، اور بلکہ اس حوالے سے کہوں کہ مشہور مفکرین و فلسفیوں میں سے ایک برنارڈ شاہ بھی گزرے ہیں، اور جارج برنارڈ شاہ جو ہے اپنے ابتدائی دنوں میں وہ مسلمانوں سے اور ایک رسول سے محبت نہیں بلکہ نفرت کرتے تھے، لیکن مطالعے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس سرزمین پر کوئی آدمی اگر بہت محبت کرنے کے لائق ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک سوال رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ہم چونکہ اپنی مجلس میں ہیں، اس لیے اپنے آقا کی عقیدت اور محبت میں لبرز ہوتے ہوئے اسی میں ہم مطمئن ہیں، لیکن ہم بھارت میں رہتے ہوئے اگر دوسری تصویر کو دیکھتے ہیں تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے اچھے نبی کے ماننے والے، اتنے اچھے دین کے حامل اس ملک میں ان کو کن نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے؟ میں نے جو آیت کا ٹکڑا پیش کیا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ کے نبی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے، وہ مانوتا کے ہیت میں مانوتا کو لفٹ کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو وہ تو عالم کا محسن ہے، لیکن عالم اس کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ اس میں کمزوری میرے آقا کی کبھی نہیں ہو سکتی، نعوذ باللہ، کہیں نہ کہیں کمزوری میری ہے۔ سوامی جی، ایم ایل اے صاحب، ڈاکٹر صاحب مجھے دیکھتے ہیں اور مجھے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ جیسا اس کا چرتر ہے ویسے اس کا دھرم ہوگا۔ ہر آدمی جو ہے کسی بھی دھرم کا گرنتھ نہیں پڑھتا، بلکہ بہت سے لوگ اپنے دھرم کا گرنتھ نہیں پڑھتے۔ کیا مسلمان سارے کے سارے قرآن کے ترجمے سے واقف ہیں کہ کیا میسج ان کے لیے ہے؟ میں میرے آقا کی زندگی کا وہ ایک پہلو آپ کے سامنے رکھوں کہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور کچھ وقفے کے لیے رک گیا تو ہمارے علماء بخوبی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین تھے، بہت بے چین، کہ وہی رک گئی۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں اگر وہی کی رہنمائی نہیں ہے تو جی کر کے حاصل ہے، پھر میں کیوں جیوں؟ اگر قرآن رک گیا تو پھر میں کیوں جیوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ تعالیٰ ڈھارس بناتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نبی جو ہے
وحی کے لیے کوئی اتنا بے چین تھا. تو قرآن جس کو ہم ایمان رکھتے ہیں, جس کو لے کر آنے کے سبب اللہ کے رسول رسول ہے. اس لیے کہ جو ویژن ہے, جو کانسیپٹ ہے, اس کانسیپٹ کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام بلند ملا جو کسی کو نہیں ملا. آخر اس کنسپٹ میں کچھ تو ہوگا, اور کچھ کیا ہوگا اس کے لیے میں صرف ایک واقعہ رکھ کے اس سے کچھ چیزیں اخذ کرتا ہوں, اور واقعے کی بھی بہت تفصیل میں نہیں جاتا. مکہ کی فتح کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ حنین کا ہے. مکہ کے قریب وہ جو طائف کے لوگ تھے, طائف کا واقعہ کچھ لوگوں نے سنا, ان لوگوں سے کشمکش ہوئی, اور اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت زیادہ مال اور ان کے قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آئے. وہ جو قیدی اور مال خوب آیا تو اس کو اللہ کے رسول نے تقسیم کیا تو ابو سفیان کو اللہ کے رسول نے 6 کلو چاندی اور 100 اونٹ کیمل دیے. ابو سفیان کون ہے آپ سب جانتے ہیں. میں اس کو ریلیٹ بھی کروں گا کہ مکہ میں, بدر میں, احد میں, بعد کی جنگوں میں کیا کچھ ہوا. لیکن یہ ہے کہ ابو سفیان کو اللہ کے رسول نے 6 کلو چاندی سلور اور 100 اونٹ دیے. تو ابو سفیان نے کہا کہ میرا بیٹا بھی تھا اس مارے کہ میں یزید. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو بھی دو, اس کو بھی 6 کلو چاندی اور 100 اونٹ. انہوں نے کہا کہ میرا دوسرا بیٹا معاویہ بھی تھا, معاویہ بھی ہے, کہا اس کو بھی 6 کلو چاندی اور 100 اونٹ. ایک فیملی کو اللہ کے نبی 18 کلو سلور اور 300 اونٹ دیتے ہیں. اور تھوڑا سا میں کوٹ کر دوں تو دوسرے ایک بڑے سردار حکیم بن حزام نے کہا کہ میرے بچے تو نہیں ہیں لیکن اس کو تم نے 300 دے دیے تو مجھے 200 اونٹ چاہیے. اللہ کے رسول نے اس کو 200 اونٹ دے دیے. اس کے بعد صفوان بن امیہ نے کہا کہ مجھے 300 چاہیے, اللہ کے رسول نے اس کو 300 اونٹ دے دیے. اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں میں جو ساتھی تھے اللہ کے رسول کے, مدینہ کے انصار, سب جانتے ہیں, ہمارے علماء سب ہم کو یہ بات بتاتے ہیں کہ ان میں ایک انریسٹ شروع ہوا کہ کمپینین تو ہمیں ساتھ ہم نے دیا, جنگ ہم نے جیتی, اور ان کو مل رہا ہے جو کل تک ہمارے اینیمی تھے. ہمارے دشمنوں کو کیا اس لیے دیا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے تھے, قریش سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو دے رہے ہیں, اپنے خاندان کو دے رہے ہیں, اور ہم نے جنگ لڑی, ہم کو کیا مل رہا ہے, 4 اونٹ اور 20 بکریاں. جب یہ بات اللہ کے رسول کو بتائی گئی, میں شارٹ کرتا ہوں, تو اللہ کے رسول نے کہا وہ انصار کو جمع کرو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت کلوز حلقہ تھا, جو کلوز کمپینینز تھے, جن پر ہم ساری لڑائی لڑتے ہیں, اور ان کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کو بانٹ دیا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے کچھ اپکار احسان جو تھے وہ انصار کو یاد دلائے, اور یہ کہا کہ کل تک تمہارا جو سوچ تھی مشرکانہ, اس کو توحید اللہ واحد کی عبادت کا تصور تم کو کس نے دیا؟ یہ جو عقیدے کی پاکی ہے یہ اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو دی کہ نہیں دی؟ تم گمراہ تھے, میں نے تم کو ہدایت دی کہ نہیں دی؟ تو انصار نے کہا کہ اللہ کے رسول کا احسان ہے کہ یہ ہم کو ملا. اللہ کے رسول نے دوسری بات یہ دلائی کہ تم تو نادار تھے, تمہاری اکنامی بڑی کمزور تھی, میرے ذریعے سے اللہ نے تم کو پراسپرس کیا, مالدار بنایا کہ نہیں بنایا؟ انصار نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول کا احسان ہے. کہا کہ تم 2 ٹرائبس, ایک اوس ایک خزرج مدینہ کی, آپس میں اتنی دشمنی تھی کہ سالوں سے جنگ چلی آ رہی تھی. کہا میری ذریعے سے تم کو اتحاد اور اشتراک ہوا؟ یہ نہیں ہوا. قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ.
کہ اللہ کے رسول نے اس قرآن کی بنیاد پر ان کے انتشار کو ختم کیا اور ان کو متحد کیا. تو یہ قرآن ہے جو آپ کو متحد کرتا ہے. پوچھا انصار سے کہ تمہارے اتحاد کا احسان میرا ہے کہ نہیں؟ انصار نے کہا اللہ کے رسول کا احسان ہے. پلٹ کر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسا میں نے اپنے احسان تم کو یاد دلائے، تم بھی اپنے احسان مجھے یاد دلا سکتے ہو. تم کہہ سکتے ہو کہ محمد مکہ میں تمہارے رشتہ داروں نے تم کو رہنے دیا، نکال دیا تھا. جب تمہارے لوگوں نے تم کو رسوا کیا تھا، محمد ہم نے تم کو عزت دی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گروہ انصار اگر تم یہ کہو تو سچ کہو، غلط نہیں کہو گے. پھر کہا کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ جب تم کو گھروں سے نکال دیا گیا تو ہم نے اپنے گھروں میں پناہ دی کہ نہیں دی؟ تم یہ کہہ سکتے ہو، تمہارا یہ احسان ہے مجھ پر. انصار نے کہا کہ ہاں. یہ انصار نے کہا کہ اللہ کے رسول کا احسان ہے، ہم کیا احسان کریں. غرض اور احسانات اللہ کے رسول نے انصار کے یاد دلائے. انصار کے یاد دلانے کے بعد کہا کہ نئے آئے ہیں قریش، اس لیے میں نے ان کو مال دے دیا. اب تمہاری چوائس کیا ہے، یہ مال ہے کہ میں ہوں. یہ لوگ مال لے جائیں، بھیڑ بکریاں، کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے نبی کو مدینہ لے جاؤ؟ انصار نے کہا کہ ہم کو اللہ کا نبی چاہیے بس. تفصیل بہت پیاری ہے، بہت اچھی ہے، لیکن میں اس تفصیل کو کرٹیل کر کے اس پر آتا ہوں کہ میں نے یہ واقعہ کیوں سنایا. کہ یہ واز ہے، بلکہ میں نے واقعہ اس لیے سنایا کہ اب تاریخ میں پیچھے جائیے. میں نے بھی اشارہ دیا کہ وہی ابو سفیان ہے جو قریش کا سردار ہے، اور آج اس حیثیت میں ہے کہ اللہ کے رسول کو دے رہے ہیں تو مانگنے کھڑا ہو گیا. اور صرف خود نہیں مانگ رہا، بچے کے نام پر بھی مانگ رہا ہے، دوسرے بچے کے نام پر بھی مانگ رہا ہے. اور دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول. دینے والے میرے وہ آقا جو یتیم و اسیر پیدا ہوئے تھے، جن کو اس مکہ سے، اس کعبۃ اللہ کی قربت سے نکالا گیا تھا. لیکن میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس جلسے سیرت میں ہیں اللہ کے رسول کو یاد کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ ایک فارمیلٹی ہے؟ اگر وہی ویژن عزت دے سکتا ہے تو اسی ویژن کا ماڈل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ماڈل اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہاں پر وہ واقعہ ہے کہ طائف کے لوگ ہیں یہ، جن کو یہاں پر ہار ہوئی ہے. اور طائف کے وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹر ٹھیک سے نہیں ہونے دیا. کم از کم بیسک جو ہیومن ویلیوز ہے تو بٹھا کے بات تک نہیں کی، بلکہ اپنے لوگوں کو بھیج کر خوب پٹائی کروا دی. میں یہ کہوں کہ آپ جب اتنے اچھے نظریے رکھتے ہیں تو لنچنگ کیوں ہوتی ہے میری آپ کی؟ کیوں لوگ اتنا بے رحمانہ حملہ کرتے ہیں؟ اور جب اتنا بے رحمانہ حملہ ہوتا ہے تو دوسرا سماج اٹھ کر یہ کیوں نہیں کہتا کہ یار کیوں مار رہے اس کو، کیا کیا اس نے؟ بلکہ سماج کا ایک سائزیبل حصہ نہ صرف اس کو انجوائے کرتا ہے بلکہ اس کو پولیٹیکلی کیش کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ظلم ہوا، لیکن ظلم کا جواب گالی اور لاٹھی اور پتھر نہیں ہے. ظلم کا جواب جو ہے آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو بات ملتی. ایک اور بات میں کوٹ کر دوں، یاد آ رہی ہے. اسی طائف سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے مدد نہیں لی. کہا کہ نہیں جائیے، آپ کا شکریہ، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ نہیں تو ان کی نسلیں وہ قائل ہوگی ہماری پیغام کی. اور آج وہی طائف کے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں. فتح مکہ کے وقت وہی ابو سفیان اور وہی سرداران ہیں جو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں. اور وہ مسجد اگر پاک ہوتی ہے تو وہاں کوئی یہ نہیں ہے کہ پلٹ کر سوال کر سکے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. اس لیے کہ جو میسج تھا، اس میسج کی بنیاد پر جب کوئی قوم کھڑی ہوتی ہے اور وہ سچی ویلیوز کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو دنیا اس کو ریئلائز کرتی ہے، ریکگنائز کرتی ہے. تو ریکگنائز کرتی ہے تو مسجدیں بھی آباد ہوتی ہیں.
ہماری سیرت میں معلوم ہے ہماری مسجد آباد کیسی ہوتی ہیں. ہماری سیرت میں اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری اوقاف داؤ پر لگی ہوئی ہے حفاظت بھی کریں گے، لیکن آپ کا نبی تو یہ کہہ رہا ہے، میرے آقا یہ کر رہے ہیں کہ ایسا بانٹ رہے ہیں، اور یہ سب بانٹ رہے ہیں جیسے کہ کوئی جو ہے ایسے چلر پیسے بانٹتا ہو، ایسے بانٹ رہے ہیں. تو یہ بانٹنے کی قوت، یہ مدارس کی بات ہم کر لیں. میں کچھ ایشوز کو تیزی سے ریلیٹ کر رہا ہوں اپنے وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ مدارس میں کون سا ویژن تھا ہمارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علم کی بنیاد رکھی تھی وہ بنیاد تو قرآن نے دی تھی نا. قرآن نے پہلے دن اس کی صراحت کر دی کہ اس امت کی عزت کی اساس جو ہے علم میں ہے، ریسرچ میں ہے. اللہ کسی بھی کمیونٹی کو ڈومیننس دینے کا سورس جو ہے ریسرچ بیس رکھتا ہے. کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ امامت قیادت کی اساس علم میں ہے، اور علم کے معنی ریسرچ کے ہے. ریسرچ ہوگی تو کمیونٹی چاہے سائز میں چھوٹی ہوگی، سائز میں چاہے چھوٹی ہوگی، وہ جیوز ہوں گے ایک چھوٹے سے اسرائیل میں ہوں گے، لیکن یہ 50,000 فلسطینی شہید ہونے کے باوجود اطراف کے مسلم ممالک جو ہیں ان کو پینے کا پانی اور بچوں کو دودھ اور زخمیوں کو دوا نہیں پہنچا سکتے. ملکوں کا اقتدار لے کر بیٹھے ہیں لیکن پانی اور دوا نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس وہ بیسک اسٹرینتھ نہیں ہے، ان کی وہ طاقت نہیں ہے ان کے میزائل کو ویسے ایڈریس کریں جیسے وہ ایڈریس کرتے ہیں. آپ میزائل اس لیے نہیں بنائیں گے کہ کسی پر ظلم کریں گے، اسلام ہی نہیں ہے. میں آپ کو بہت واضح پیش کر رہا ہوں کہ جب مکہ فتح ہوا تو جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کا اتنا اتیاچار تھا کہ ان کو ایک نہیں 10 بار بھی اگر ان کو سزائے موت دی جاتی، ڈیتھ پینالٹی دی جاتی تو انصاف نہیں ہوتا. لیکن کہ اللہ کے رسول نے سزا دی، ان کو کسی کو سزا نہیں دی. اللہ کے رسول نے سب کو معاف کیا، لیکن معاف کرنے کی ایک شان ہوتی ہے. وہ شان کی اساس ریسرچ میں ہے، وہ شان کی اساس ریسرچ میں ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا نہیں سکھایا اللہ نے ہمارے لوگوں کو. ہم وہ حدیثوں کو ریفر کیوں نہیں کرتے؟ یہ بہت کامن حدیث ہے جس میں کہا جاتا ہے علم کے حصول کے لیے اگر چین جانا ہے چین جاؤ. بلکہ ایک اور پیاری حدیث میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عالم کی روشنائی، یعنی قلم میں جو انک ہم رکھتے تھے اس کو روشنائی کہتے ہیں. عالم کی روشنائی شہید کے لہو پر بھاری ہے. شہید تو شہید ہوتا ہے، لیکن شہید اس کی جان چلے گئی، اس کے رکت اور خون پر زیادہ بھاری کوئی چیز ہے تو عالم کی روشنائی یعنی ریسرچ ہے. اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ 50,000 فلسطینی چلے گئے، ان کے پاس ریسرچ نہیں. اگر عالم ان کا وہ ہوتا کہ ان کا ٹھیک سے IIT ICT AI میزائل کا جواب دیتا. میزائل مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسا سائنٹسٹ ہو کہ صرف ان کے میزائل کو وہ ہیک کر لے، ریموٹ سے کنٹرول کر لے، اور کنٹرول کرنے کے بعد میسج یہ دے کہ تم نے اب بھیجے، اب میں ڈائریکٹ تم پر مار سکتا ہوں. میں نہیں مار رہا ہوں، میں ڈیزرٹ میں مار رہا ہوں، لیکن آئندہ اگر تم مارو گے تو واپس پلٹ لے جاؤں گا. وہ عالم کی وہ روشنائی جو ہے نا وہ شہید کے لہو پر فوقیت رکھتی ہے. غرض یہ ہے کہ میں کتنی باتیں آپ سے کہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں 2-3 باتیں اپنے وقت میں سمیٹ لیتا ہوں کہ ہم سیرت کا جلسہ کرتے کیوں ہیں. ہم کرتے اس لیے ہیں کہ ہم اس سے وہ رہنمائی لے سکیں. میں اپنی نسلوں کی بات کر رہا ہوں، اگر میں نسلوں کو علم کے اس زیور سے آراستہ نہیں کروں گا تو میری نسلوں کی قدر نہیں ہوگی. ان کی حیثیت ہوگی ووٹ بینک کی، لیکن ان کی حیثیت نہیں ہوگی. اگر انہوں نے اپنے آپ کو آراستہ کر لیا تو اسی بھارت میں جس نے اپنی علمی حیثیت منوا لیا وہ APJ کو اسرو سے نکال کے راشٹرپتی بھون میں بٹھائیں گے. APJ بھی مسلمان ہے، لیکن APJ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اللہ نے آپ کو اگر بھارت میں پیدا کیا تو آپ کو بھارت کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا، آپ کو بھارت کی ضرورت بننا پڑے گا. اپنی نسلوں کو ان خطوط پر سنوارنا پڑے گا جیسا اللہ کے رسول نے سنوارا تھا.
اپنی بیٹیوں کی عزت کرنی پڑے گی. آپ دین کے نام پر ان کو دفنا نہیں سکتے. میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتے ہوئے 2-3 مثالیں دیتا ہوں. چلے مثالیں پہلے دے دیتا ہوں. آپ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ، ابھی مفتی صاحب نے بہت سچی بات کہی، حضرت عائشہ بہت عزیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضرت عائشہ بعد میں آئی زندگی میں، پہلے خدیجہ تھی رضی اللہ عنہا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری زندگی میں کسی کا احسان میں نے باقی نہیں رکھا سوائے 2 لوگوں کی، ایک ابو بکر اور دوسرے خدیجہ. کہ میں خدیجہ کا احسان اتار نہیں سکا. بہت بڑی تاجرہ تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور نکاح سے پہلے بھی تھی، نکاح کے بعد بھی تھی، اللہ کے رسول کے زندگی میں بھی تھی. پھر آپ دیکھیں کہ ایک جنگ میں انصار کے سردار سعد بن معاذ زخمی ہو کر آتے ہیں. مسجد نبی ہی وہاں پر سب کچھ ہوتا ہے، وہ مسجد جو ہے ساری چیزوں کا سینٹر ہے. ان کی سرجری، ان کا علاج جو ہے وہ ایک صحابیہ کرتی ہے، رفیدہ. آپ یاد کیجئے حدیبیہ کے وقت جب کہ سارے صحابہ جو ہے بالکل کسی ایک کیفیت میں تھے، اس وقت صاحب مشورہ کس کا تھا؟ اس وقت کا صاحب مشورہ جو تھا ام سلمہ کا تھا. ایک اور مثال دے کر میں بات کو سمیٹ لیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ احد میں جب پانسا پلٹ گیا کسی تدبیر کے فرق سے اور سارے لوگ چھٹ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرنے والے 2 4 5 صحابہ ایک کے بعد ایک جاتے رہے. تو اس وقت کون آیا دفاع کے لیے؟ اس جنگ میں دفاع کے لیے ام عمارہ آئی، ایک خاتون تھی جو تلوار سونپ کر آئی. اور ظاہر ہے کہ خاتون کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ذمہ داری تو آپ کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پریپیئرڈ نہیں ہوں گی. زندہ قومیں، ان کی خواتین بھی پریپیئرڈ ہوتی ہیں، ان کو اس سے آراستہ کرنا پڑتا ہے. جو قومیں اپنی بیٹیوں کی خود عزت نہ کرے تو سماج کیوں عزت کرے گا؟ ان کو وہ کچھ دینا ہوگا جس کو اللہ کے رسول نے دیا ہے، یعنی اللہ نے دیا ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ لیکن کیا دیا ہے اس کو مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ساری چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، سب لکھا ہوا ہے. آخر میں اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے جو آخر 5 بچے ہیں اس میں سے ایک بات کو ایڈ کر کے اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں. وہ یہی ہے کہ دیکھیے سیرت اتنی نہیں ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں. میں نے بتایا نا کہ جب اتنی غنیمت تقسیم ہوتی ہے، مکہ فتح ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصت ہوئے نا، وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو 12 لاکھ اسکوائر مائل کی اسٹیٹ قائم کر دی تھی. 12 لاکھ اسکوائر مائل کی اسٹیٹ تھی، مائل ناٹ کلومیٹرز. اور ابو بکر اسی کے خلیفہ بنے تھے. ابو بکر نے حکومت نہیں بنائی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی حکومت کے خلیفہ تھے. اور اسی خلافت کو عمر رضی اللہ عنہ نے ڈبل کیا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو حضرت عثمان نے ڈبل کیا تھا. اور وہی خلافت وہ سب چلتے چلتے تو گزشتہ سینچری سے پہلے تک تھے آپ، اور اب آپ ایسے سچر بن کر بیٹھے ہیں. تو میں اپنے نبی کا تذکرہ کرتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہے، نبی پر نہیں دکھتا، اس میں تو بہت راحت اور فرق ملتی ہے، لیکن میری سوچ اور میرے اپروچ پر بہت دل دکھتا ہے. میں یہ آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی. دنیا جانتی ہے، غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک سب سے پوتر استھل مکہ ہے. لیکن مکہ فتح ہونے کے بعد بھی اللہ کے رسول مکہ نہیں گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہی رہے. اور اس واقعے پر یہ کہا تھا کہ یہ لوگ بھیڑ بکریاں لے جائیں، میں تمہارے ساتھ مدینہ چلوں گا اور مرنے تک مدینہ رہوں گا. تو جہاں حالات لے گئے وہاں جا کر اس مقام کو اس شان کا بنا دیا کہ وہ کیپٹل اور حرم تھا. اللہ نے آپ کو بھارت میں پیدا کیا ہے تو بھارت کو اتنا مضبوط کر دیجئے کہ بھارت جو ہے اور اہل بھارت مسلمانوں کی ضرورت محسوس کریں، مسلمانوں کی ضرورت محسوس کریں. جب وہ ضرورت محسوس کریں گے تب نہ لنچنگ ہوگی، نہ اوقاف ہوگا، نہ مدرسہ ہوگا. یہ مدارس میں کہہ رہا تھا کہ سب مدارس میں تعلیم ہے. ارے مدارس میں اگر تعلیم نہیں ہوتی تو تاج محل کے ایسے انجینئرنگ نہیں جاننے والے بناتے کیا؟
یہ لال قلعہ جو ہے ایسے مدرسے کے علم کی بنیاد پہ بن جاتا ہے کیا؟ یا قطب مینار ایسی تعمیر ہو جاتا ہے کیا؟ پہلے تعلیم کا کنسپٹ وہی تھا، ساری سائنس، ٹیکنالوجی اور فقہ اور قرآن کے ساتھ. اس لیے وہ لوگ وہ لاشا بہترین شاکر بنا کر گئے. تو اس میں یہ پہلو خود سیرت میں گفتگو کرنے کا ہے کہ ہم کو سیرت کے وہ ابواب چاہیے، وہ چیپٹرز چاہیے جس سے کہ انسانی جوہر کھلتے ہیں، جس سے سماج مضبوط ہوتا ہے، سماج کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور کسی ملک کی ضرورت نہیں بول اس کی عادت بن جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدینہ کو مدینہ بنا کر اس کی گواہی دلوا دی کہ ہم جہاں رہیں گے وہاں پر رحمت بن کر رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس رحمت العالمین سے سیکھنے، سمجھنے، برتنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.